عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی وابی، میرے ماں باپ آپ اور قربان، میں بھی قربان، آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ جب آپ نے فرمایا نا، توجہ فرمائیے گا، جب آپ نے فرمایا اب تجھے مال ملے گا، اس پر وہ راضی نہیں ہوا۔ پہلے کہتا ہے میں بیعت جو ہے وہ توڑنے آیا ہوں، جب آپ نے فرمایا اب تجھے بہت مال ملے گا، وہ عرض کرتا ہے حضور صرف مال، صرف مال کی وجہ سے، ختم ہونے کی وجہ سے آیا تھا بیعت توڑنے کے لیے۔ جب آپ نے فرمایا اب تجھے مال ملے گا، کہتا حضور صرف مال؟ میرے آقا نے فرمایا مال نہیں، مال کے ساتھ جنت بھی ملے گی، مال کے ساتھ جنت بھی ملے گی۔ تو یہ ہمارے لمحات، ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجائے بیٹھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا، ذکر مصطفیٰ کرنا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہر سال کی طرح بابا جی مختار احمد صاحب نے بڑے سلیقے سے، بڑے پیار سے محبوب کے آنگن میں محبوب کا جشن منایا ہے۔ محبوب کے آنگن میں، مرشد کے ویڑے میں۔ اور حقیقت بتاؤں، مرشد کا ویڑا ہی مرید کا ویڑا ہوتا ہے، مرشد کا گھر ہی مرید کا گھر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، اسی کے چکر لگانا وہی اس کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں بڑی محبت سے، عقیدت سے، ہر سال کی طرح جشن میاں صاحب سرکار، جشن میاں جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بابا جی نے منایا، یہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ بابا جی کی عاجزانہ حاضری کو مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر ان کے لیے باعث ذریعہ نجات فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے، گھر کی خیر فرمائے، گھر میں رہنے والوں کی، احباب کی خیر فرمائے، آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ ہر سال یہ چادر جو ہے یہ عنایت کرتے ہیں، کیونکہ پیر بھائی ہیں، پیر بھائی ہیں، اس لیے عنایت کا لفظ بھی بنتا ہے، کیونکہ میں ان کا پیر نہیں ہوں، پیر بھائی ہوں۔ ایک پیر بھائی دوسرے پیر بھائی کو تحفہ دیتا ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں چادر کا رنگ کون سا ہے سیفی صاحب؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا، یہ کالا رنگ ہے، ایک کالی کملیہ ہے۔ یہ اس نسبت سے اس کا انتخاب ہوتا ہے ہر سال۔ حسنین کریمین کے نانا جان کی کالی کملیہ، اور وہ کالی کملیہ جس میں میدان محشر میں تمام گناہگار اس کے نیچے آ جائیں گے اور سرکار لپیٹ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ آقا کی کرم نوازی ہے۔ اس نسبت سے یہ جو تحفہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ہمارے پاس حسنین کریمین کے نانا جان کا جبہ پاک بھی ہے۔ وہ یعنی ایک انوکھا جبہ ہے۔ کس کا جبہ پاک؟ حسنین کریمین کے نانا جان کا۔ آپ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس جبہ کیسے آیا؟ بھئی میں بتانا چاہتا ہوں نا، وہ جبہ پاک ہمارے پاس کیسے ہے؟ معراج کی رات جب تیرے اور میرے نبی لجپال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے نا اللہ کے پاس ہو کر، آپ کو وہاں سے ایک جبہ ملتا ہے، اللہ سے ایک تحفہ ملتا ہے، جبہ مبارک۔ جب واپس آتے ہیں نا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے سے پہلے توجہ فرما لیجئے،
مقام ہر صحابی کا وراء الورا. یار غار کو دیکھیں کیا مقام ہے، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے. فاروق اعظم کو دیکھیں وراء الورا. عثمان غنی کی شان، حیدر کرار کی شان، اپنے اپنے مقام پر ان کی شان، ان کی عظمت مصطفیٰ جانتے ہیں کہ کیا شان تھی، مصطفیٰ جانتے ہیں کہ کیا مقام تھا. ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ترازو لے کر بیٹھ جائیں. علی کی شان زیادہ ہے، عثمان کی شان زیادہ ہے، صدیق کی شان زیادہ ہے، فاروق کی شان زیادہ ہے. یہ سرکار بہتر جانتے ہیں، مصطفیٰ کا خدا بہتر جانتا ہے کہ کون کس کس مقام پر فائز. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے فرمایا اے صدیق میرا دل کرتا ہے کہ میں تجھے یہ جبہ عطا کروں، مگر بتاؤ اگر میں تمہیں جبہ عطا کروں تو کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ مجھے یہ جبہ عطا فرمائیں تو میں سچ کو عام کر دوں گا، پوری دنیا میں سچ کو عام کر دوں گا. آپ نے فرمایا صدیق تیری نیت بڑی درست ہے، تو بڑا پیارا ہے، بڑے پیارے ارادے ہیں، مگر تو میری مراد تک نہیں پہنچا، میں تجھے یہ جبہ نہیں دوں گا. اس کے بعد فاروق اعظم سے فرمایا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں پوری دنیا میں عدل قائم کر دوں گا. آپ نے فرمایا اے عمر تو نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے، بڑا پیارا ہے، بڑی سچی باتیں کرتا ہے، مگر تو بھی میری مراد تک نہیں پہنچا، میں تجھے یہ جبہ نہیں دوں گا. عثمان غنی سرکار سے پوچھا، آپ نے بھی یہی جواب دیا، لجپال آپ کے کرم سے، آپ کے نلین مبارک کے صدقے بڑا سخی ہوں، میں اس میں مزید برکتیں کروں گا آپ کے کرم سے. آپ نے فرمایا تو بھی بڑا سونا ہے لیکن میری مراد تک تو بھی نہیں پہنچا. اور فرمایا حیدر کرار، فرمایا علی اگر میں تجھے یہ جبہ عطا کروں کیا کرو گے؟ تو مولا علی وہ ہیں جن کے متعلق ہاتھ بلند کر میرے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا، آپ کو یاد نہیں ہے میرے خیال، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا. جب بھی حیدر کرار کا نام لیا جائے اگر مولا علی کہیں گے تو سرکار بڑے راضی ہوتے ہیں. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور وہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ مجھے یہ جبہ مبارک عطا کریں تو میں اللہ کی مخلوق کی عیب پوشی کیا کروں گا. یہ ہے کہ میں عیب پوشی کیا کروں گا، ان کے عیبوں کو بیان نہیں کروں گا، چھپاؤں گا. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی ادھر آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ. جبہ پہنایا، آپ نے فرمایا آپ میری مراد تک پہنچے. یہی بات ہے، اللہ کو بھی یہی بات پسند ہے، اس کے حبیب کو بھی یہی بات پسند ہے. اور علی نے بھی وہی عرض کیا، آقا مجھے جبہ عطا فرمائیں تو میں لوگوں کی عیب پوشی کیا کروں گا. وہ جبہ ہمارے پاس ہے کیونکہ ہم علی کے نوکر ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے معلوم ہوا اور ہمیں اس نتیجے کو جو آخر میں نے پیش کیا ہے اس پر عمل کرنا. یہ سن کر سبحان اللہ کہنے سے بات نہیں بنے گی. عمل کیا کرنا ہے؟ اگر ہم علی علی کہتے ہیں نا، علی علی کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں علی ہی صدقے سے ہمارا بیڑا پار ہوگا، بالکل اس میں شک نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اس کے مطابق اگر چلے نا، دوسروں کے عیب نہ بھولا کریں، اپنی اصلاح کیا کریں، دوسرے پہ نکتہ چینی نہ کیا کریں، دوسرے کے عیبوں پر توجہ ڈالنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر کسی نے اپنے عملوں کا حساب دینا ہے.
جب حساب اپنا جب حساب اپنا تو پھر دوسرے کی عیب تلاش کر کے ان کو منظر عام پر بڑا چڑھا کر بیان کرنے سے ہم اپنے اعمال کو ضائع کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم جب ایک انگلی دوسرے کی طرف کرتے ہیں تو 4 انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں، ہم اس پر ایک انگلی اٹھا دیتے ہیں مگر اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ بخدا اگر کوئی بندہ اپنی اصلاح میں لگ جائے، اپنے آپ کو صحیح کرنے میں لگ جائے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کو برا آدمی نظر نہیں آئے گا۔ عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ برا بندہ میں لبن ٹریا، برا بندہ میں لبن ٹریا، مینو لبا نہ کوئی، اپنے والجد چاہتی پائی میتھوں برا نہ کوئی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار مدینہ علیہ السلام کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے اور عزت والی زندگی اور عزت والی موت نصیب فرمائے۔ عزت والی زندگی کون سی ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی وہ زندگی ہے جس میں بندگی ہو، جس میں بندگی ہو، زندگی بے بندگی شرمندگی، جس زندگی میں بندگی نہ ہو وہ شرمندگی بن جاتی ہے۔ اللہ ایسی زندگی سے بجائے عزت والی زندگی اور عزت والی مالک موت نصیب فرمائے، اور موت ایسی کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے صلی اللہ کہتے کہتے۔ جب ہر وقت ہماری زبان پر ذکر مصطفیٰ جاری و ساری رہے گا نا تو جب آخری وقت آئے گا نا روح کفسر انصری سے پرواز کرے گی اور جس کا ذکر ہے وہ سامنے ہوگا، ادھر روح نکلتی ہوگی، اور جب قبر میں جائیں گے فرشتے بٹھائیں گے سوال و جواب کرنے کے لیے، ہماری زبان سے نکلے گا نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام، تو سوال سارے ختم ہو جائیں گے کہ یہ تو مصطفیٰ کا نوکر ہے، یہ تو مصطفیٰ کا دیوانہ ہے۔ اور اب جو بابا جی نے جشن منایا ہے نا سرکار کا، وہ ایک تو بیوی تھا، اس کو جب پوچھا گیا نا بتا کیا لے کر آیا ہے، رب کون ہے، دین کون ہے، وہ کہتا ہے حضور مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں تو غوث اعظم کا دھوبی تھا۔ تو بابا جی بھی کہیں گے نا مجھے اور تو کچھ اندازہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، میں اپنے شیخ کا جشن منایا کرتا تھا، میں اپنے مرشد کی یاد میں محفل میلاد مصطفیٰ سجایا کرتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔